الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اصحاب پیمبر حق کے ولی ابو بکر و عمر عثمان و علی چاروں یاروں کی شان چلی ہے بھلی ابو بکر و عمر عثمان و علی میرے دوستو اور واجب الاحترام ساتھیوں گزشتہ کئی جمعوں سے محرم کی مناسبت سے بات چل رہی ہے ان میں سے جو باتیں سمجھ آئی یا آپ کے سامنے بیان کی کوشش کروں گا کہ دوبارہ ذکر کر دوں اللہ ان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک تو یہ ہے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی کتاب کا یہ لفظ نہیں ہے کہ کوئی خوشی ملے تو جشن منائے اور کوئی تکلیف پہنچے وہ ماتم کرے یا اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دے مارنا شروع کر دے پیٹنا شروع کر دے یہ مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہے مسلمانوں کا وتیرا نہیں ہے مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے مسلمان کو خوشی پہنچتی ہے تو مسلمان کیا کرتا ہے مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے سجدہ شکر جو ہے بجا لاتا ہے اسی طرح کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے قرآن نے بھی یہی تعلیم دی ہے انبیاء کی زندگی سے بھی یہی تعلیم ملتی ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی سبق ملتا ہے اسی طرح آپ کے اہل بیت ہوں ازواج ہوں ان کی زندگیوں سے بھی جو پیغام ملتا ہے جو سبق ملتا ہے
درس ملتا ہے، یہی ملتا ہے کہ خوشی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، غمی ہو، کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرو۔ اور قرآن نے بھی یہی تعلیم دی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم، اور نعمتیں ہیں تو نعمتوں میں اللہ فرماتے ہیں ہم اضافہ فرمائیں گے اگر تم شکر کرو گے۔ کسی کو کوئی خوشی ملی اس پر شکر ادا کیا، کوئی نعمت ملی شکر ادا کیا، پیسہ ملا شکر ادا کیا، صحت ملی شکر ادا کیا، ایمان ملا شکر ادا کیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس میں برکت دیں گے، اضافہ دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور دوسرا، سارے کے سارے اہل بیت نے محرم کے اندر اکثر نے روزے رکھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر روزے رکھیں۔ اور 9 محرم 10 محرم کی رات بنتی ہے، حضرت حسین اپنا قاصد بھیج کر جنگ کو رکواتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا راستہ چھوڑ دو، آج کی رات ہم جنگ نہیں لڑیں گے، آج کی رات جو ہے ہم میدان میں نہیں آئیں گے، آج کی رات ہمیں چھوڑ دو، صبح فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ رات جو آپ نے مہلت لی ہے، وقت لیا ہے، فرمایا کہ اس رات میں ہم اپنے اللہ کو کیوں نہ منا لیں، خوب توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، اللہ سے مناجات کی ہے، اللہ سے دعائیں مانگی۔ تو ایک تو یہ کہ صبر کریں، اور نعمت ہے شکر ادا کریں، موقع مل جائے غنیمت ہے تو اللہ کی عبادت میں وقت لگائیں۔ اور پھر جو تیسری بات آتی ہے وہ یہ بات ہے کہ دشمنے جو لوگ ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، انہوں نے ہر چیز کی بنیاد جو ان کی ہے وہ بنیاد ایسے ہی ہے جیسے ریت کا ڈھیر۔ پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ اور کبھی کس طریقے سے کوئی واقعہ گھر پہ لے آتے ہیں، کبھی کوئی واقعہ گھر پہ لے آتے ہیں۔ میں نے اس کے لیے عرض کیا تھا آسان بات یہ ہے، اس کو جو علماء نے اس پورے مضمون کو نام دیا ہے مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کی آپس کی اختلافات، آپس کی ناچاقیاں، ان کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں اگر کوئی چھوٹا غلطی کرتا ہے تو اس کی گرفت بڑا کرتا ہے، چھوٹا نہیں کرتا۔ جیسے باپ اور چچا کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو اور دادا بھی موجود ہو تو اولاد کا یہ حق نہیں بنتا چچا سے لڑنا شروع کر۔ ہاں دادا موجود ہے، وہ پوچھے گا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں تم اس طرح کر رہے ہو، کیا وجہ ہے، وہ یہ سوال کر سکتا ہے، اس کو یہ حق حاصل۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جتنے اعتراضات کرنے والے ہیں، جتنے واقعات کو گھڑ کے لانے والے ہیں، ان کے پاس تاریخ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، اور تاریخ لکھنے والے آپ جیسے مجھ جیسے لوگ ہیں۔ اور ہم جن لوگوں کی، جن شخصیات کی بات کر رہے ہیں، جن کے اوپر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں، یا جن کے بارے میں ہم غلط گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یا جن پر تہمت لگانا چاہتے ہیں، وہ قرآنی شخصیات۔ تو بحیثیت مسلمان ایک چیز کا فیصلہ قرآن نے کر دیا، اب آپ کو، مجھے، پوری امت میں سے کسی کو حق نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی گفتگو کرے۔ بس اتنا ہے کہ آمنا و صدقنا، ایمان لائے، تصدیق کی۔ اور اگر نعوذ باللہ میں ہوں، آپ ہو، کائنات کا کوئی شخص اس کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس میں کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے،
یا کسی شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے سوال ہوگا، آپ قرآن کو سچا مانتے ہیں یا جھوٹا؟ اب صاحب عقل ہوگا، صاحب علم ہوگا تو خود ہی کہے گا قرآن تو لا ریب فیہ کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو پہلا پیغام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لانے والا سچا، لانے والا معتبر، جس کا کلام وہ سچا، وہ معتبر، وہ بڑا، جس سینے پہ نازل ہوا وہ سچا، وہ معتبر، وہ نورانی، کسی چیز میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ جب شک قرآن پہ نہیں تو جو قرآن کہتا ہے اس پر شک کیوں؟ تو لہذا عقل مند آدمی خود ہی اس چیز پر فیصلہ کر لے گا کہ نہیں، یہ بات ہے۔ جب قرآن کسی کے بارے میں کہہ دے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو آپ کو مجھے کوئی ان کے بارے میں رائے قائم کرنے کا حق نہیں۔ قرآنی شخصیات ہیں، پھر تولتے ہیں۔ میں اپنے علاقے کے اعتبار سے مثال دینے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ تولنے کے لیے مختلف ترازوؤں کا استعمال ہوتا ہے۔ لوہے کو تولنے کے لیے ترازو اور ہوتا ہے۔ لوہے والے ترازو کے اندر، لوہے والے کانٹے کے اندر کبھی سونے کا وزن نہیں کیا جاتا۔ سونا تولنے کا ترازو اور ہوتا ہے اور لوہا تولنے کا ترازو اور ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ سونے کو لوہے والے ترازو میں تول دیجئے، مجھے اس کا وزن کر دیجئے، آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کا دماغ ٹھیک ہے، یہاں لوہا تلتا ہے، اتنا تو کچرا اس کے اوپر موجود ہے جتنا آپ کے ہاتھ میں سونا ہے، کیسے تول لیں گے؟ اسی طرح صحابہ کو عام کتابوں سے، عام واقعات سے پرکھا نہیں جائے گا۔ جب ایک چیز کا تذکرہ قرآن میں ہے، ایک چیز کا فیصلہ قرآن میں ہے، ایک چیز کے بارے میں اللہ کا ارشاد موجود ہے، اللہ کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ عادل ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے ان سے میں راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، تو اب آپ کو مجھے گفتگو کرنے کا حق ہی نہیں رہتا۔ تو جب بھی گفتگو کوئی کرے گا تو وہ گفتگو لوٹ کر اس کے اوپر جائے گی۔ پھر جب وہ گفتگو کرتے ہیں نعوذ باللہ، کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، ہم اس کو گالی دیں، آگے سے کہا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں مولوی صاحب، گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنا اچھی بات نہیں ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں، لیکن قرآن کی سنت یہ نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے۔ ناس کا ترجمہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کے دوسرے لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی یہی موجود ہے، ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لائے ہیں، جیسے علی ایمان لائے ہیں۔ یہ تذکرہ دوسروں کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا، آلو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان کی طرح ایمان لائے جو بے وقوف ہے۔ اب اللہ کی سنت دیکھیے، اللہ نے فوراً کہا الا سن لو، خبردار، انہم ہم السفہاء، وہ بے وقوف ہیں، صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ جو ان پر ایمان نہیں لے کر آ رہے وہ بے وقوف ہیں۔ جو الفاظ صحابہ کے لیے استعمال کیے اللہ نے وہی الفاظ بعینہ لوٹا کر ان پہ منہ پہ مار دیے۔ پھر حضور اللہ کی سنت یہ تھی
اللہ کے انکار کرنے والے کائنات میں ہزاروں موجود، دوسرے خداؤں کو پوجنے والے موجود، دوسری چیزوں کی عبادت کرنے والے موجود۔ اللہ نے کبھی تقسیم میں فرق نہیں کیا۔ دنیا کے اعتبار سے چیزیں سب کو مل رہی ہیں، لیکن اور نہ ہی ان کے بارے میں اللہ نے کچھ کہا۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے تہمت لگائی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی اور آپ کے بارے میں غلط کلمات کہے، تو اللہ نے فوراً اعلان کیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ کا ٹھٹا کرنے والے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ یعنی حضور پہ بات آئی تو اللہ میدان میں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ واقعات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ حضور کو گھر سے نکالا گیا، حضور کو پتھر مارے گئے، حضور کی بیٹیوں کو بیک وقت طلاق دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، اوجڑی آپ پر ڈال دی گئی، آپ کا کھانا پینا شیب ابی طالب کے اندر سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ ان سارے واقعات کو آپ پڑھتے جائیں، آپ کو گالیاں دی گئی، بہت برا بھلا کہا گیا، لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن بیر معونوں کے اوپر چند لوگوں نے صحابہ کا مطالبہ کیا کہ کچھ لوگ ہمیں دے دیں کہ ہم ان سے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں قاری قرآن دے دے جو قرآن کی تعلیم دے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو تیار کر کے ان کی تشکیل کر دی کہ یہ جماعت ہے، یہ جماعت تمہیں قرآن کی تعلیم دے گی۔ ان منافقوں نے بیر معونہ کے اوپر اصحاب محمد کو جا کر کاٹ دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے۔ یہ جو دعائے قنوت نازلہ ہم عموماً جب حالات خراب ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، جس میں اللہم شتت شملہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اے اللہ ان کے قدموں کو بکھار دے، اے اللہ ان کو تہس نہس کر دے، اے اللہ ان میں توڑ پھوڑ کر دے، اے اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، اے اللہ ان میں آپس میں نفرتیں پھیلا دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بددعا کی۔ تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستو، جو بات کہنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ یہ سمجھ مجھے بھی دے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو عام چیزوں میں پرکھا جائے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے فیصلے ہم کریں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں رائے ہم قائم کریں۔ یہ قرآنی لوگ ہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ کوئی آدمی 80 سال، پوری 80 سال 100 سال کی زندگی پا کر عبادت بھی کرے، عمرے بھی کرے، حج بھی کرے، خوب جہاد بھی کرے، آپ اس سے پوچھیں آپ کے حج کا مقصد کیا ہے، آپ کے روزوں کا مقصد کیا ہے، آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا مقصد کیا ہے، آپ کے جہاد کا مقصد کیا ہے، وہ کہے گا اللہ کی رضا مانگتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیات ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں اپنی رضا دی۔ ہمیں تو مرنے کے بعد قسمت سے یا اللہ کی رحمت سے یا حضور کی شفاعت سے امید ہے کہ اللہ یہ پروانہ جاری کر دیں گے اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، تو پھر جا کے ہمیں اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ پھر دشمن اسلام اگلا بار یہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتا ہے، کبھی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑی فتوحات کی، بڑے بڑے اللہ نے کام لیے۔ 14 یا 18 مقامات ایسے ہیں قرآن کے جو عمر کی رائے تھی، اللہ نے قرآن بنا دی۔ حضور نے فرمایا
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، جہاں سے عمر گزرتا ہے ادھر سے شیطان نہیں گزرتا۔ یہ سارے فرمانوں پر اتنی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم حسنین کریمین کی ہمشیرہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو صحابہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، وہ لوگوں مجھے مبارکباد دو، میری آج نسبت حضور کے نسبت کے ساتھ مل گئی ہے، میرا وہاں رشتہ ہو گیا ہے جس کے بارے میں وجہ کائنات نے، جس کے بارے میں محبوب الانبیاء نے، فخر الانبیاء نے یہ کہا ہے، ساری نسبتیں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن سوائے میرے رشتے کے۔ آپ نے فخر سے اعلان کیا اور اس پر فخر کا اظہار کیا۔ پھر کہتے ہیں یہ دشمن تھے، آپ نے سب سے پہلا، اگر کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، محبت کی علامتیں خاندانوں میں یہ سمجھی جاتی ہیں کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے تو رشتے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا اکرام ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کہا حسین کیا بات ہے، آپ ہمارے گھر ملنے نہیں آتے کیوں نہیں؟ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ آپ جب گھر پہنچے، باہر دیکھا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں، کہا کہ عمر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب بیٹے نے کہا ابا تو بہت مصروف ہیں۔ آپ فوراً واپسی لوٹ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آمنا سامنا ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حسین ملنے نہیں آتے؟ آپ نے کہا میں تو ملنے آیا تھا لیکن آپ مصروف تھے۔ کہا حسین کیا بات کرتے ہو، تم آؤ، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرا بیٹا اور تم برابر ہو سکتے ہو؟ تم نے مجھے پیغام کیوں نہیں دیا؟ حسین جو مجھے عزت ملی ہے یا ہم میں سے کسی کو عزت ملی ہے وہ تمہاری عزت کی وجہ سے ہے، تم لوگوں کی وجہ سے ہے، تمہارے نانا کی وجہ سے ہے۔ آپ جب بھی آؤ عمر کو پیغام بھیجو، عمر خود باہر آ جائے گا، آپ کو واپسی جانے کی ضرورت نہیں۔ بیت المال سے وظیفہ مقرر کرنے کی باری آئی، اپنے بیٹے کا وظیفہ عام مقرر کیا جو عام لوگوں کا تھا، لیکن حضرت حسن و حسین کا وظیفہ مقرر کرنا تھا تو کہا جو بدریین کا وظیفہ مقرر ہے وہی حضور کی اولاد کا وظیفہ مقرر ہوگا۔ آپ صحابہ کے اولادوں کے درمیان سوٹ تقسیم کر رہے تھے، کپڑے تقسیم کر رہے تھے، آپ نے سب کپڑوں پہ نظر دوڑائی، کوئی جوڑا ایسا نظر نہ آیا جو حسن و حسین کی شان شایان ہو۔ آپ نے فوراً یمن کی طرف قاصد کو روانہ کیا اور یمن کے اندر پیغام بھیجا کہ شہزادوں کے لیے فوراً سوٹ تیار کر کے بھیجو۔ اور جب سوٹ تیار ہو کے آ گئے آپ کو پہنا دیے اور دیکھا اور کہا کہ ہاں اب مجھے راحت نصیب ہوئی ہے، اب مجھے خوشی نصیب ہوئی ہے۔ جو ایسی محبت کرنے والے ہو، جو ان کے ساتھ رشتے کا تعلق ہونے پر فخر کرنے والے ہو، جو اپنی عزت ان کا صدقہ سمجھتے ہو، جو ان کی محبت اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہو، جو ان کے پروانے کو اپنے لیے رب کا مغفرت کا سرٹیفکیٹ سمجھتے ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا وہ اہل بیت سے نعوذ باللہ نفرت کرتے تھے یا دشمنی کرتے تھے۔ میں نے جس طرح عرض کیا یہ سوائے ریت کے ڈھیر کے اور کچھ نہیں ہے، اس کو ڈھونڈنے جائیں گے کوئی حقیقت نہیں ملے گی۔ آسان اور بہترین کلیہ یہ ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے قرآن سے سمجھیے، اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں صحابہ ہو اہل بیت ہو دونوں کے دونوں ہمارے لیے رہبر و رہنما ہیں، دونوں کے دونوں ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی ہے۔ ایک آنکھ خراب ہو جائے دوسری آنکھ سے دیکھنا مشکل ہے، ایک آنکھ ہماری صحابہ ہے تو دوسری آنکھ ہماری اہل بیت ہے۔ ہم الحمدللہ میں نے عرض کیا تھا حضور نے جہاں صحابہ اہل بیت کے لیے فرمایا سفینۃ نوح کہ
کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. طوفان کے اندر جو ہے آج کے طوفانوں میں بچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت کو, اہل بیت کی پیروی کو لازمی پکڑو. یہ اسی طرح تمہاری حفاظت کرے گی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ کر لوگ جو ہے بچ گئے تھے طوفان نوح سے, اسی طرح بچو گے. لیکن وہ کشتی کے لیے راستہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, رہنمائی پا جاؤ گے. کبھی انسان سوچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثالیں کیوں دی, ان مثالوں کی وجوہات کیا ہیں. اس دور میں لوگ جو عموماً سفر کرتے تھے سمندر ہوتا, کشتی کے ذریعے ہوتا, اور جو راستے کی تعیین کرتے, سمت کا اندازہ کرتے کہ منزل کی طرف صحیح چل رہے ہیں, وہ ستاروں کے ذریعے کرتے تھے. نہ کشتی کے بغیر گزارا ہے, نہ سمت کے بغیر گزارا ہے. جو چاہتا ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچوں, منزل وہی ہے کہ میری منزل کیا ہے مسلمان کی, وہ جنت ہے. اس کا اصل مقام, اس کا اصل گھر, اس کے رہنے کی جگہ جہاں اس کو پہنچنا ہے وہ جنت ہے. لیکن ان راہوں پہ چلتے ہوئے چلیں گے کہ جن راہوں کے راہی اس منزل کو پہنچ گئے, وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں. ان کی آپس میں نہ کوئی نفرت ہے, نہ کوئی بغض ہے, نہ عداوت ہے, یہ آپس میں شیر و شکن ہے. ہم ہر ایک سے محبت کرتے ہیں. اور اس چیز کو بھی سمجھیں, جو کسی کے بارے میں گالم گلوچ کرے, جو کسی کے بارے میں برا بھلا کہے, وہ ہر قانون میں مجرم ہے. کسی کی تعریف کرنا کسی بھی قانون میں جرم نہیں ہے. ہم تو اصحاب کی بھی تعریف کرتے ہیں, اہل بیت کی بھی تعریف کرتے ہیں, اصحاب کو بھی اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اللہ یہ سمجھ تمام امت مسلمہ کو